میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، آج ہمارے ہفتہ واری سلسلے کی پہلی کڑی ترجمہ کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے ان حضرات کے لیے شروع کیا جن کے پاس اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وقت کا بہت تھوڑا حصہ ہے جس کو وہ نکال سکتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں دین کا، شرعیت کا، قرآن کا، حدیث کا علم حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ فکر مند بھی رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ 20-25 منٹ کی کلاس لے لیں، انشاءاللہ ہر جمعے کو 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت کا ترجمہ، تفسیر، اس کے مطالب سمجھ لیں گے۔ انشاءاللہ ایسے ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قرآن مجید کے طالب علم رہیں گے، اس کی برکات ملتی رہیں گی، انسان کی شعوری کیفیت بلند ہوتی رہے گی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے نظریات قرآن کے، حدیث کے، مزاج کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے صرف ایک اس کلاس کو لینے سے، کیونکہ یہ قرآن کی کلاس ہے۔ اس لیے اپنے اکابر، خصوصاً امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کی پیروی میں آج فضائل قرآن مجید کی کلاس ہوگی۔ وہ جب درس قرآن دیا کرتے تھے، جب بھی اپنے قرآن مجید کا درس اختتام کرنے کے بعد دوبارہ آغاز کرتے تو ہمیشہ فضائل قرآن سے اپنی کلاس کو شروع کیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس کلاس کا عنوان قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش چھوٹی بڑی 104 کتابیں اتاری ہیں،
ان میں 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں، صحیفے ان کو کہہ لیں، بروشر کہہ لیں، بہت کم صفحات کی۔ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ اس کے بعد تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ اس کے بعد انجیل ہے، جس کو بائبل کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ ان کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سچی کتابیں تھیں، اللہ نے اتاری تھی، لیکن بعد کے لوگ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے، اس میں بہت زیادہ رد و بدل ہو گئی، اب ان پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار دیا، جس نے ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب قرآن پر عمل کر کے ہی کامیابی ملے گی، پچھلی کتابوں پر عمل کر کے کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات، اس کو بات کہہ لیں یا ایک سوال کا جواب کہہ لیں۔ آج کا نوجوان، اس سے سوال ہوتا ہے، بھئی قرآن ہی کیوں، بائبل کیوں نہیں، گیتا کیوں نہیں، ہندوؤں کی کتاب کیوں نہیں، سکھوں کی کتاب کیوں نہیں، زبور کیوں نہیں، تورات کیوں نہیں؟ آپ جب خود کہتے ہو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، خود ان کا احترام کرتے ہو، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن پر عمل کرنے ہی کو کامیابی قرار کیوں دیتے ہو؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیے۔ میں قرآن کو اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، انٹرنیشنل کتاب ہے۔ پہلی کتابیں جتنی بھی آئیں، سب کی سب تھوڑے سے محدود علاقے کے لیے آئیں، محدود قوموں کے لیے آئیں۔ قرآن یا ایھا الناس، ارے لوگوں، ساری کی ساری انسانیت کے علم برداروں، ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کہہ کر تعلیم دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت کے عین قریب ہیں۔ ہر دور میں ہر مسلمان کے لیے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ آسان ہے، عمل کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی تعلیمات جامع ہیں۔ پہلی کتابوں میں زبور اتری، اس میں صرف دعاؤں کا مجموعہ تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، بس۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، اس میں صرف احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، اس میں صرف اخلاقیات کی باتیں تھیں۔ اب وہ جامع نہیں تھی، ان میں کوئی نہ کوئی کمی تھی، لیکن قرآن زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں کہانیاں اور قصے بھی ہیں، اس میں نصیحت بھی ہے، مناجات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ گویا زندگی کا ہر معاملہ، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، قرآن میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر اس قرآن میں جتنی بھی تعلیمات ہیں، سب کی عقل تائید کرتی ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، بخلاف دوسری کتابوں میں، چاہے وہ سکھوں کی کتاب ہو، چاہے ہندوؤں کی کتاب ہو، چاہے یہودیوں کی کتاب ہو، چاہے عیسائیوں کی کتاب ہو، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں عقل میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، عقل ان کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہ بعد کے لوگوں نے شامل کر لی ہیں۔ بڑے بڑے عجوبے ہیں، پھر کسی موقع پر وہ عجوبے بھی آپ کو سنائیں گے جو لوگوں نے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ سب سے اہم بات، میں قرآن کو اس لیے مانتا ہوں
کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، بقیہ ساری کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ زبور ہے، یہ تو اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں نا، ان کا یہ حال کیا ہے جو انسانوں نے خود لکھی ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب ہندوؤں کے پیشوا نے لکھی، سکھوں کی کتاب سکھوں کے پیشوا نے لکھی، وہ تو انسانوں نے لکھی ہیں، انسان تو غلطی کر سکتا ہے، جو اللہ نے اتاری تھی اس میں بھی گڑبڑیں ہو گئی، سوائے اس کتاب کے وجہ اس کی کیا ہے، اس کتاب کا ذمہ، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، خود قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کے ساتھ ساتھ اس کا ذریعہ اس امت کو بنایا، اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم کامیاب رہے ہو اس قرآن کی حفاظت میں، نہ صرف اس کے الفاظ محفوظ ہیں بلکہ اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اس کی تشریح بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ اس کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ آج ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس پر جو زبر ہے، جو زیر ہے، جو پیش ہے، وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، بخلاف دوسری کتابوں کے۔ جب دوسری کتابیں محفوظ ہی نہیں، دوسری کتابیں جامع ہی نہیں، دوسری کتابیں عالمگیر ہی نہیں، لہٰذا میں ان کو چھوڑ کر قرآن کو اس لیے مانتا ہوں۔ پھر ہم ترجمہ کلاس میں آتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو اس قرآن کی ایک آیت سیکھ لے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے، 100 رکعت پڑھنا، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، ہم سب کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہم سب ساری نمازیں ساری رکعتوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب ایک مسلمان یہ ٹارگٹ اپنا لے گا، اس کو ملے گا کیا کچھ، یہ پچھلے بیان میں میں کہہ چکا ہوں، اشارتاً کہہ دیتا ہوں، جو ساری نمازیں ساری رکعتوں کے ساتھ پڑھے گا، گناہ اس کے مٹ جائیں گے، درجات اس کے بلند ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا، اللہ کے نبی کی رفاقت ملے گی، سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک علم کا ایک باب سیکھ لینا۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، سارا وضو کا اس میں وضو کا پورا طریقہ بتایا۔ آپ نے یہ آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس کی تفسیر بھی پڑھ لی، ایک آیت پڑھی ہے 20 منٹ لگا کر 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پڑھے ہیں کبھی 1000 نفل؟ کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں 1000 نفل پڑھوں، پڑھنے چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، لیکن 20 منٹ کی ایک کلاس لے لینے سے آپ اتنے بڑے خزانے کے مالک بن جائیں گے۔ لہذا جب اس کلاس میں آیا کریں، یہ نیت لے کر آئیں گے، انشاءاللہ میں ایک آیت ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں گا، انشاءاللہ العزیز مجھے 1000 نفل سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارا معمول ہونا چاہیے، روزانہ کے معمولات میں، روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں قرآن مجید دیکھ کر تلاوت ہونی چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو آدمی روزانہ تلاوت قرآن کی عادت بنا لے گا، وہ کھلی آنکھوں سے اپنی زندگی میں برکات دیکھیں گے، نظر آئیں گی اس کی زندگی میں برکات۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط طرز عمل جو ہمارے ہاں پھیل گیا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی تو بات ہے کہ تلاوت ہی نہیں کرتے، مہینوں مہینوں گزر جاتے ہم قرآن ہی نہیں کھولتے، حالانکہ ہماری زندگی میں سب سے پہلا کام صبح فجر کی نماز کے اٹھنے کے بعد
وہ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے، چاہے وہ آدھا رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، غلط طرز عمل کیا ہو گیا؟ جو پڑھتے ہیں انہوں نے صورتیں مخصوص کی ہوئی ہیں، 5 سورے لیے ہوئے ہیں اور وہی پڑھتے ہیں، سارا سال وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ان صورتوں کی افادیت سے، فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا بھی ایک اپنا حق ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی معمول میں لانا چاہیے۔ قرآن مجید کے کچھ آداب بھی ہم سیکھ لیں۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے خود سکھایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم اہم کام کرنے لگو، جب بھی کوئی عظیم الشان کام کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تاکہ اس کے اندر برکت ہو جائے۔ بغیر بسم اللہ کے شروع کرو گے وہ کام بے برکتہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یہ بغیر وضو کے ٹھیک نہیں ہے۔ وضو کر کے آدمی قرآن مجید کو پکڑے، قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سن لیجئے، یہ جو موبائل ہوتا ہے، موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر انگلی سے ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ سکرین کو ٹچ کر رہے ہیں، پروٹیکٹر کو ٹچ کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ کو نہیں ٹچ کر رہے۔ تیسرا قرآن مجید کا ادب یہ ہے، قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھا جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے اس کے نتیجے کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے۔ پہلے دور میں لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے، لوگ تو اب بھی بڑے سیدھے سادے ہیں۔ تو 2 میاں بیوی تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے پائی کر کے پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر دیکھنے جائیں گے۔ پہلے دور میں لوگ جمع کرتے تھے، آج بھی جمع کرتے ہیں۔ ایک دن باہر پھیری لگانے والا آیا، اس نے آواز لگائی، اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام لے لو۔ آتے ہیں نا قرآن مجید بیچنے کے لیے آتے ہیں، تو اس نے کہا اللہ کا کلام لے لو۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، تم اللہ کا کلام بیچتے ہو؟ اللہ کا کلام بیچتے ہو؟ کتنے کا دو گے؟ وہ بندہ بڑا ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا بابا جی بڑے سیدھے ہیں۔ کہتا بابا جی اللہ کا کلام ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بابا جی کہنے لگے بھی بتاؤ تو صحیح کتنے کا ہے، شاید ہم لے لیں۔ اس نے بڑی رقم بتائی۔ بابا جی نے کہا اتنی رقم تو میرے پاس ہے، میں تمہیں بھی گھر سے لا کے دیتا ہوں۔ وہ کہا اتنے کا تو میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تم بزرگ ہو، ورنہ تو میں نے اس سے بھی مہنگا بیچنا تھا۔ وہ ہزاروں جتنے پیسے تھے بابا جی کی ساری جمع پونجی لے کر وہ بابا جی کو ایک قرآن مجید کا نسخہ دے کر رفو چکر ہو گیا۔ اب بابا جی اس کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ اب وہ اس کو کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی سر پر رکھ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی ان کی بیوی ہے وہ سینے سے لگا رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، اور اس کو جناب کبھی اوپر رکھ رہے ہیں، کبھی نیچے رکھ رہے ہیں۔ اب کرتے کرتے رات ہو گئی، اب کہاں رکھے اس کو؟ ادھر رکھتے ہیں تو بے ادبی محسوس ہوتی ہے، ادھر رکھتے ہیں تو بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں آدھی رات تم پکڑ لو، آدھی رات میں پکڑ لیتا ہوں۔ اب آدھی رات کے لیے بابا جی نے اس کو پکڑ لیا، سینے سے لگائے رکھا، آدھی رات ہو گئی۔ اب اماں جان اٹھ گئی اور بابا جی نے سونا شروع کر دیا۔ رات دونوں نے ایسے ہی گزار دی۔ کہنے والے سنانے والے سناتے ہیں اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ صبح ہوئی دونوں حافظ قرآن بن چکے تھے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن مجید کا جتنا ادب کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازیں گے۔
اس کے ساتھ قرآن مجید کی تاریخ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں اس طرح سے کیسے آ گیا؟ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں ایک سمجھ لو ایک تختی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر والی رات اس پورے قرآن کو خانہ کعبہ کے بالکل متوازی، خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں، خانہ کعبہ کے بالکل پیرالل ایک بیت العظمت یا بیت العزت نامی فرشتوں کا کعبہ ہے، سارا قرآن اللہ نے وہاں اتار دیا ایک ہی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر وہاں سے ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک رکوع کر کے، ایک ایک سورت کر کے 23 سال میں ہمارے پیارے نبی پر اترا۔ ہمارے پیارے نبی پر جب قرآن مجید اترتا، آپ صحابی کو بلاتے، اس کو لکھوا دیتے، ایک سورت لکھوا دی، ایک رکوع لکھوا دیا، آہستہ آہستہ پورا قرآن لکھوا کر اس کی ترتیب دے دیا۔ بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کر کے اس طرح کی شکل میں آج ہی ہمارے پاس پہنچ گیا، اور اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ امید ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کا سبق یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔